نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین، قابل احترام سامعین، قربانی سے متعلق ایک مسئلے کی وضاحت ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے، صاحب وسعت اور گنجائش ہوں گے، ہر ایک کی جانب سے علیحدہ قربانی دینا لازم اور ضروری ہوگا۔ گھر کا ایک فرد اگر قربانی دے دے تو باقی صاحب نصاب لوگوں کی جانب سے قربانی کا ذمہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ ان کے اوپر قربانی واجب اور لازم رہے گی۔ اس سلسلے میں 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں بہت مختصر عرض ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اس کی دلیل ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ لان یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اسے امام حاکم نے مستدرک میں بھی نقل کیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو وسعت ہو کہ وہ قربانی دے، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب وسعت اور صاحب گنجائش کو قربانی دینے کا تاکیدی حکم فرمایا۔ اگر وہ وسعت کے باوجود قربانی نہ دے تو آپ نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا، آپ اپنی جانب سے بھی قربانی ادا کرتے، اپنی ازواج مطہرات کی جانب سے بھی علیحدہ قربانی کرتے۔ اگر ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات اور اپنی بیویوں کی جانب سے علیحدہ قربانی نہ کرتے۔ اس سلسلے میں روایت یہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر مقام شریف میں پہنچنے کے بعد مجھے ایک عذر لاحق ہو گیا۔ میں نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، سارے اعمال انجام دو، طواف کعبہ مت کرو۔ اس کے بعد وہ فرماتی ہے کہ ہم مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے، ہمارے پاس گوشت لایا گیا۔ میں نے پوچھا کہ گوشت کیسا ہے؟ لانے والے نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی جانب سے قربانی دی ہے، اسی کا یہ گوشت ہے۔ تو یہ اور اس کے علاوہ بہت ساری روایتیں اور بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا صحابہ کا عمل معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی جانب سے بھی قربانی دیتے اور اپنے گھر میں جو اہل وسعت ہوتے ان کی جانب سے بھی قربانی علیحدہ دیا کرتے۔ دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کے ایک فرد کی قربانی سارے افراد کے لیے کافی ہو جائے گی، وہ ترمذی کی ایک روایت ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا اثر ہے، اس کو نقل کرتے ہیں۔ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قربانیوں کے بارے میں، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ گھر کا ایک فرد قربانی دیتا، باقی سارے لوگ اس کو کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے، لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے، لوگ فخر و مباحات کی وجہ سے اس میں کثرت کرنے لگ گئے ہیں۔ اس میں جو کہا گیا ہے اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ گھر کا ایک فرد قربانی دیتا، باقی لوگوں کی طرف سے قربانی گویا کہ ہو جاتی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں جو بتایا گیا ہے کہ ایک فرد دیتا، باقی لوگ اس میں شریک ہوتے، اس میں گویا کہ ثواب میں شریک کرنا مراد ہے، ذمے میں شریک کرنا مراد نہیں ہے۔ اور اس زمانے کے حالات کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کے حالات بھی خود ایسے تھے کہ صحابہ کے پاس زیادہ وسعت اور گنجائش نہیں تھی، گھر کا ایک فرد ہی صاحب وسعت ہوتا، وہ اپنی جانب سے قربانی کر دیتا، باقی اپنے گھر کے دیگر لوگوں کو ثواب میں شریک کر لیتا۔ اور ثواب میں شریک کرنے کا عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت ساری روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور قربان کیا اپنی جانب سے اور دوسرا جانور قربان کیا اور یہ کہا کہ یہ میری امت کے لوگوں کی جانب سے ہے جو قربانی نہیں دے سکتے۔ بعض روایتوں میں ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، بعض روایتوں تو یہ ساری روایتیں وہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں امت کو شریک کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ثواب نہیں ہے، وہ گویا کہ ذمہ ساقط ہو گیا، تو جب اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دے دی تو پھر بعد میں کسی کو دینے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ لیکن وہ روایتیں خود بتاتی ہے کہ آپ نے ثواب میں شریک کیا ہے۔ تو جو لوگ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اس میں ثواب میں شریک کرنا مراد ہے، فریضے میں یا واجب میں شریک کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ہر صاحب نصاب کو الگ الگ قربانی دینا ہوگا۔ تیسری اور آخری بات اس سلسلے میں ذہن میں یہ رکھے، اسلامی عبادات کا نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر الگ الگ عبادت کا مکلف اس کو بنایا ہے۔ نماز ہے، ہر آدمی کے لیے نماز الگ فرض ہے، مرد کے اوپر بھی فرض ہے، عورت کے اوپر بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر پڑھ لے تو بیوی کی نماز ختم ہو جائے گی، باپ پڑھ لے تو اولاد کی نماز ساقط ہو جائے گی، بلکہ جو مکلف ہوگا اس کے اوپر نماز ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ روزوں کا مسئلہ ہو یا زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، بیوی کے پاس زیور تھا بیوی خود ادا کرے گی، شوہر کے پاس مال ہے شوہر ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ شوہر ادا کر لیا زکوٰۃ
تو بیوی کی زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ عبادات کا نظام ہے، اور قربانی بھی ایک عبادت ہے جس کی بڑی فضیلت، بڑی عظمت احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ کا مشہور ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ایام قربانی، قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو جو لوگ قربانی دینے کے قابل ہے ان کو قربانی دینا چاہیے، ہیلے بنا کر، بہانے بنا کر ایک عظیم ثواب سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ لوگوں کو روکتے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب قربانی دینے کے سلسلے میں بھی احادیث ہے اور ہر صاحب نصاب کو مکلف بنایا گیا ہے، تو ان احادیث کو نظر انداز کر کے لوگوں کو عمل سے روکنا، ایک ثواب کو حاصل کرنے سے روکنا، یہ عقل مندی نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔